بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں سورہ مریم تجوید و تفہیم کے ساتھ پارہ 16 قول علم میں، اور آج ہم کریں گے اس کا آخری رکوع نمبر 6، جو کہ آیت نمبر 83 سے شروع ہو رہا ہے 98 تک، آیت نمبر 83 سے 98 تک 16 آیات ہیں اس رکوع کی۔ سب سے پہلے ہم اس کا مختصر خلاصہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم ان آیات کی تطبیق کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا۔ آیت نمبر 83 سے آغاز ہو رہا ہے، تو فرماتے ہیں اس رکوع کے آیت نمبر 84 سے کہ جزائے عمل کے قانون کی حقیقت کس طرح واضح کر دی گئی۔ جلدی نہ کرو، یہ تاخیر اس لیے ہے کہ پاداش عمل میں ان کے دن گنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہر عمل کی تکمیل اور نتائج کے لیے ایک مدت مقرر ہے، اور اعمال کے نتائج کا قانون بھی اس سے باہر نہیں۔ کفار مکہ کو جو مہلت ملی ہوئی ہے وہ اس لیے ہے کہ ان کے دن گنے جا رہے ہیں۔ جب ان کے دن پورے ہو جائیں گے، اسی وقت نتائج کا ظہور ہو جائے گا۔ چنانچہ سورہ مریم کے نزول کے بعد 10 سال بھی نہ گزرے تھے کہ تمام معاملے کا فیصلہ ہو گیا، یعنی جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ آیت نمبر 85 میں فرماتے ہیں 85 سے 87 تک کہ قیامت کے روز تمام انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک متقیوں کا، دوسرا مجرموں کا۔ پہلا گروہ ایمان و عمل کی بنا پر کامران ہوگا، رہا دوسرا گروہ مجرموں کا تو ان کا انکار اور بدعملی کی بنا پر عذاب ہوگا، اور تیسرا گروہ وہ جن کو آگ ہانک کر لے جائے گی، وہاں کسی کو اختیار نہ ہوگا۔ دنیا کی طرح ان کی اپنی جان سفارش جو ہے، کسی قسم کی جان یعنی چھڑانے کے لیے کوئی سفارش کام نہ آئے گی۔ سورہ مریم ختم ہو رہی ہے، یہاں پہ تکمیل ہو رہی ہے ہماری سورہ مریم۔ یہاں ایک دفعہ پھر سلسلہ بیان اسی طرف رجوع کیا جا رہا ہے جو سورت کے شروع میں ہے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کی گمراہی۔ آیت نمبر 96 سے آخری سورت تک 2 باتوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ جو ایمان و عمل کی راہ اختیار کریں گے، اللہ ان کی دعوت حق کے لیے انسانوں کے دل کھول دے گا، وہ قوموں ملکوں کو تسخیر کریں گے اور محبوب خلائق بن جائیں گے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ دوسرا یہ کہ حق کی مخالفت کرنے والوں کو وہی نتیجہ پیش آئے گا جو گزشتہ تباہ شدہ قوموں کو پیش آیا۔ ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے، دنیا چند برسوں میں یہ دونوں باتیں دیکھ لے گی، یعنی اس کو کارساز بنا دیا گیا، کسی چیز کو اس کے مقصد کے لیے واضح کر دیا گیا۔ دعوت حق نے مسلمانوں کی ایک جماعت پیدا کر دی جن کو انسانوں نے نہ صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ ان کا والہانہ استقبال کیا۔ وہ خوف و دہشت کی علامت نہ تھے جن سے لوگ دور ہوتے ہیں، وہ محبت، نیکی، عدل اور قسط کے پیغمبر تھے جن کی طرف لوگ دوڑتے تھے۔ قوموں نے ان کو بلاوے بھیجے، شہروں نے ان کے لیے پھانک کھول دیے، قلعوں نے اپنی کنجیاں ان کی آگے رکھ دیں، اور وقت کی تمام مظلوم آبادیوں نے انہیں نجات دہندہ سمجھا۔ تاریخی واقعات اس بات پر گواہ ہیں۔ اجنادین اور یرموک کے میدانوں میں بازنطینیہ شہنشاہی ان سے لڑ رہی تھی، لیکن شام کی آبادیاں محبت کے پیغام بھیج رہی تھیں۔ بصرہ نے اپنے دروازے کھول دیے تھے، حمص کے باشندوں نے منتیں کی تھیں، طرابلس پہلے سے ہی چشم برا تھے۔ اسی طرح مصر کا رخ کیا تو عیسائی ہی تھے جنہوں نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔
وہ جن جن راستوں سے گزرتے ہر طرح کے رست فوج کے لیے مہیا ہوتی۔ اس آیت کے نزول پر 15 برس بھی نہ گزرے تھے کہ عرب میں دعوت قرآن کی معاند قوتوں کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ استغفر اللہ العظیم۔ دیکھیے نا، جب اللہ کی راہ سے لوگ ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ایک ایک کرتے 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 نسلیں کدھر کی کدھر گمراہی میں جا پڑتی ہیں۔ الحمدللہ جی، یہ تھا تعلیم القرآن سے بیان، اور اب ہم دیکھتے ہیں احسن البیان سے کچھ اس کی تفسیر۔ الم تر انا سے، کیا آپ نے دیکھا نہیں، یعنی گمراہ کرتے ہیں وہ لوگ اور بہکاتے ہیں اور معصیت کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں، اور جب وہ مہلت پوری ہو جائے گی تو یہ لوگ عذاب الہی کے مورد بن جائیں گے۔ آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں۔ وفدن بعض کے نزدیک وافدن کی جمع ہے، جیسے رکبن راکبن کی جمع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں اونٹوں گھوڑوں پر سوار کرا کے نہایت عزت و احترام سے جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ وفدن کی تفسیر اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار کرانے کی مرفوعاً اور موقوفاً مروی ہے، لیکن ان روایات میں سے کوئی روایت ثابت نہیں۔ اور وردن کے معنی ہیں پیدل یا پیاسے۔ اس کے برعکس مجرمین کو بھوکا پیاسا جہنم میں ہانک دیا جائے گا۔ قول و قرار عہد کا مطلب ایمان و تقوی ہے، یعنی اہل ایمان و تقوی میں سے جن کو اللہ شفاعت کرنے کی اجازت دیں گے وہی شفاعت کریں گے، ان کے سوا کسی کو شفاعت کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ ادن کے معنی بہت بھیانک معاملہ اور داہیتاً بھاری چیز اور بڑی مصیبت کے ہیں۔ یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اولاد قرار دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے آسمان و زمین پھٹ سکتے ہیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ جب سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غلام اور اس کے عاجز بندے ہیں تو پھر اسے اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے، اور یہ اس کے لائق بھی نہیں۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی انسان اور جن ہیں سب کو اس نے گن رکھا ہے، سب اس کے قابو اور گرفت میں ہیں، کوئی اس سے مخفی ہے نہ ہی مخفی رہ سکتا ہے۔ یعنی کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، نہ مال ہی وہاں کچھ کام آئے گا۔ یوم لا ینفع مال و بنون، سورہ شعراء کی آیت یہاں پہ لکھی گئی، اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اس دن نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے، ہر شخص کو تنہا اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا۔ اور جن کے بارے میں انسان دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ میرے وہاں حمایتی اور مددگار ہوں گے، وہاں سب غائب ہو جائیں گے، کوئی کسی کی مدد کے لیے حاضر نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اس کی نیکی اور پارسائی کی وجہ سے محبت پیدا کر دے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی نیک بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ۔ بس جبرائیل علیہ السلام آسمان میں منادہ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتے ہیں، بس تمام آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت اور پذیرائی رکھ دی جاتی ہے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی وہی سلسلہ پھر آسمان والے فرشتے زمین والے فرشتوں کو کہتے ہیں، زمین والے فرشتے جو ہیں زمین والے یعنی اہل دنیا کے دلوں میں پھر ڈال دیتے ہیں، اور اس طرح سے وہ مخلوق کا بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ قرآن کو آسان کرنے کا مطلب اس زبان میں اتارنا ہے جس کو پیغمبر جانتے تھے، یعنی عربی زبان میں۔ پھر اس کے مضمون کا کھلا ہوا اور واضح اور صاف ہونا بھی جو ہے وہ بھی بتایا گیا۔ لدن الدن کی جمع ہے جس کے معنی شدید جھگڑالو کے ہیں، مراد کفار مشرکین ہیں۔ تو حسو کے معنی ہیں الادراکو بالحسی، جس کے ذریعے سے ادراک حاصل کرنا، یعنی کیا تو ان کو آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے یا ہاتھوں سے چھو سکتا ہے، یعنی استفہام انکاری ہے، یعنی ان کا وجود ہی دنیا میں نہیں ہے کہ تو انہیں دیکھ یا چھو سکے۔ رکزن صوت خفی کو کہتے ہیں، یعنی ان کی ہلکی سی آواز ہی تجھے کہیں سے سنائی دے سکے۔ آیت جو آخری ہے یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوئے، وَقَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر ڈالیں، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی بھنک یا آہٹ آپ کو آتی ہے؟ تو یہاں پہ رکزن جو ہے نا صوت خفی یعنی خفیہ آواز کو کہا جا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھی ہماری مختصر تفسیر۔ اب کر لیتے ہیں لفظی ترجمہ چھٹے رکوع کا اور ان الفاظ کی وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 83 سے دیکھ لیجیے۔ استفہامیہ ہے حمزہ، کیا؟ لم ترى، نہیں دیکھا آپ نے۔ ترا جو ہے یہاں پہ دیکھیں لام داخل، نفی جہت بلم داخل ہوا ہے تو اس نے آگے اس کا جو ہے اس کو ساکن کر دیا اور ساتھ میں ماضی میں اس کا معنی کنورٹ کر دیا۔ انا، بے شک ہم نے، ارسلنا، ہم نے چھوڑ رکھے ہیں، الشیاطین، شیاطین، علی پر، الکافرین، کافروں کے، تعزهم، تعزو کہتے ہیں وہ شیطانوں کی ٹولی ان کو ابھارتی ہے یعنی بتکاتی ہے۔ باب نون سے ہے یہ۔ عزا یا عزو، عزن سے مضارع واحد کا مونس غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ برانگیختہ کرتے ہیں ان کو یا ان کو بتکاتے ہیں۔ عزا، ابھار کر، اسی کا آگے مادہ یعنی بہت تاکیدی بات کی گئی ہے۔ فلا، پس نہ، تعجل، لا نہیں داخل ہوا ہے فعل مضارع کے حاضر صیغے پر، فلا تعجل، نہ آپ جلدی کیجیے، علیہم، ان کے لیے یا ان پر۔ لا تعجل، جلدی نہ کرو، باب سین سے ہے، عجلن سے، ٹھیک ہے۔ نہیں واحد مذکر کا حاضر کا صیغہ ہے، لا نہیں داخل ہوا اس کے پر۔ انما، سوائے اس کے، نہیں کہ، نعدو، ہم گنتے جا رہے ہیں، ہم شمار کر رہے ہیں، باب نون سے ہے، عدہ یا عدو، عدن سے مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، لہم، ان کے لیے، عدن، گنتی، عدد سے ہے گننا یا گنتی، یہ سی کا مصدر ہے، ٹھیک ہے، باب نون سے یہ۔ یوما، جس دن، نحشرو، ہم جمع کریں گے، یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے مضارع کا۔ المتقین، پرہیزگاروں کو، الی، پاس، الرحمانی، رحمان کے، وفدا، مہمان بنا کر، وافدن کی جمع ہے یہ وفدا، اسم فاعل ہے۔ ونسوق، اور ہم ہانک لے جائیں گے، نسوق، ہم چلائیں گے، یہ بھی باب نون سے ہے، ساقہ یسوق، سوقن سے مضارع جمع متکلم کا صیغہ۔ المجرمین، مجرموں کو، گنہگاروں کو، الی، طرف، جہنم، جہنم کے، وردن، پیاسے، وردا کہتے ہیں پیاسے، واردن کی جمع ہے، اسم فاعل ہے یہ بھی، ٹھیک ہے۔ لا یملکون، وہ اختیار نہیں رکھیں گے، لا نفی داخل ہوا ہے فعل مضارع کے جمع مذکر غائب کے صیغے پر، الشفاعت، شفاعت کا، الا، مگر، من، جس شخص نے یا جو، اتخذ، بنا لیا یا لیا ہو، اتخذ یتخذ، فعل ماضی کا واحد مذکر کا غائب کا صیغہ ہے، عند، پاس، الرحمانی، پاس یا یہاں پہ کہیں گے رحمان سے، عہدن، عہد یا قرار، وقالو، اور وہ کہتے ہیں، اتخذ، بنا لیا ہے، الرحمن، رحمان نے، اتخذ فعل ماضی کا واحد مذکر کا صیغہ غائب کا اور آگے اس کا فاعل ظاہر ہے، ٹھیک ہے، الرحمن، ولدن، بیٹا، لقد، جئتم، لقد تاکید کے لیے آ گیا فعل ماضی پر، جئتم، تحقیق لائے ہو تم، شیئن، ایک بات، ادا، بری، ادن یعنی بھاری بوجھ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، بری یا ناپسندیدہ بات، ایسا نامناسب کام جس سے شور مچ جائے اس کو کہتے ہیں ادا، یعنی ایسی بری بات۔ تکادو، قریب ہے، السماوات، آسمان، یتفطرن، وہ پھٹ پڑے، یتفطرن، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تفطرن سے ہے مضارع جمع غائب کا مؤنث کا صیغہ ہے یہ، منہ، اس سے، وتنشق، اور شق ہو جائے، تنشق کہتے ہیں وہ پھٹ جائے یا شق ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، انشقاق، اس کا مصدر ہے جو کہ آپ سورت بھی پڑھ چکے ہیں 30ویں پارے میں، انشقاق، مضارع واحد کا غائب کا مؤنث کا صیغہ ہے، الارض، زمین، وتخر، اور گر پڑے، الجبال، پہاڑ، حدن، پارا پارا ہو کر، یعنی منہدم ہو کر یا ڈھیا ہوا، مصدر ہے بمعنی اسم مفعول کے، مفعول کے معنی دے رہے ہیں، پارا پارا کیا گیا یا پارا پارا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے تا اور جو علامت مؤنث جتنے بھی آ رہے ہیں یہ کس چیز پر ہماری علامت آتی ہیں،
سمائی مونس، السماوات ہے، ارض ہے، جبال ہے، پہاڑ ہیں، ہوائیں. تو جہنم، یہ جتنے بھی نام ہیں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، یہ بھی منصب پرنون ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے علامت مونس تا استعمال ہو رہی ہے. آگے دیکھ لیجئے، ان یہ کہ دعو پکارا یا تجویز کیا انہوں نے، للرحمانی رحمان کے لیے، ولدن بیٹا، وما اور نہیں، ینبغی شایان شان، ما ینبغی ما نافیہ یہاں پہ آ گیا ہے ینبغی کے اوپر، للرحمانی رحمان کے لیے، ان یہ کہ یتخذا وہ بنائے، ان نے کیا کیا ہے، مضارع کو منصوب کر دیا ہے، ولدن بیٹا، ان نہیں، کلو ہر ایک. ویسے ان کا معنی آپ کیا کرتے ہیں اگر، لیکن یہاں پہ آیت میں آگے دیکھیں الا آ رہا ہے تو ہم نہیں مانا کریں گے. ٹھیک ہے، من جو فی السماواتی آسمانوں میں، والارضی اور زمین میں ہے، الا مگر، آتی آنے والا ہے، آتی ہے اتیان سے اسم فاعل کا، واحد مذکر کا صیغہ ہے، الرحمانی رحمان کے پاس، عابدن بندہ بن کر، لقد البتہ تحقیق، احصاہم اس نے گھیر رکھا ہے ان کو، وعدہم اور شمار کر رکھا ہے ان کو، عدن احصا اس نے گھیر رکھا ہے، احصاؤن سے ہے یہ ماضی واحد کا مذکر غائب کا صیغہ، اور عدہ جو ہے اس نے گن رکھا ہے، یہ بھی باب نون سے، عدن ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، عدہ. وکلہم اور ان میں سے ہر ایک، آتی ہی آگے آئے گا اس کے سامنے، اس کے آگے آئے گا یا اس کے سامنے آئے گا، یوم دن، القیامتی قیامت کے دن، فردن اکیلا اکیلا، تنہا تنہا آئے گا اس کے پاس. ان بے شک، الذین جو لوگ، آمنو وہ ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے انہوں نے، دونوں فعل ماضی کے جمع مذکر غائب کے صیغے ہیں، الصالحاتی نیک، سیجعل پیدا کر دے گا، لہم ان کے لیے، الرحمن رحمان، ودن محبت، ودن جو ہے محبت کو کہتے ہیں، چاہت کو، دوستی کو یا محبت کرنا، یہ بھی مصدر ہے باب سین سے، ودہ یا ودو کا. ٹھیک ہے، فَإِنَّمَا پس بے شک، اس کے سوا یا اس کے سوا نہیں کہ، یسرناہ اسے آسان کر دیا ہم نے، یسرنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، آسان کر دیا ہم نے، ہو اس کو، بلسان کا آپ کی زبان میں، لتبشرا لتبشرا تاکہ آپ خوشخبری دیں، تو بشارت دے، خوشخبری سنائے. تبشیر ان سے ہے، مضارع واحد حاضر کا مذکر کا صیغہ ہے یہ بھی، بھی اس کے ذریعے سے، المتقین پرہیزگاروں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو، رب کا ڈر رکھنے والوں کو، وتنذروا اور آپ ڈرائیں. تنذروا بھی ہمارے پاس کیا ہے، واحد مذکر کا حاضر کا صیغہ ہے، بھی اس سے، قومن ان لوگوں کو، لدن جھگڑالو لوگوں کو، جو سخت جھگڑالو لوگ ہیں، الدن کی جمع ہے یہ، لدن سے صیغہ صفت کا ہے. وکم اور کتنے ہی، اہلکنا ہلاک کر دیے ہم نے، یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے ہمارے پاس، اہلکنا ہلاک کر دیا ہم نے، قبلہم ان سے قبل، من قرن گروہ، حل کیا، تحسو آپ دیکھتے ہیں یا آپ آہٹ پاتے ہیں، احساس ان سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں محسوس کرنے کے، مضارع واحد حاضر کا مذکر کا صیغہ ہے یہ بھی ہمارے پاس، منہم ان میں سے، من احد کسی ایک کو، او یا تسمعو آپ سنتے ہیں، لہم ان کی، رکزن بھٹک یا ان کی آہٹ، ان کی آہٹ یعنی ان کا کھٹکا، پوشیدہ آواز جو ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں رکزا. ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھی ہمارے الفاظ کا ترجمہ اور ان کی وضاحت. اب ہم انہی آیات کی تطبیق کر لیتے ہیں، آیت نمبر 83 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. علم ترا میں میم ساکن کا اظہار شفی کریں گے، لمبا نہیں کرنا آپ نے اس کو. ترا میں را مفخم ہے، پور پڑھیں گے. انا میں ان کے اوپر 2 کاؤنٹ کریں گے، غنہ واجبہ، اور نا میں مد منفصل جائز ہے، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے. اور سلنا میں بھی را کو پور پڑھنا ہے، سول نہیں کہنا، اور یہ را پر ہو جائے گی،
सल सल ना नश्शयातीना, शीन के ऊपर आपने नबर करना है, तफश्शी की आवाज आनी चाहिए। और सल नश्शयातीना, तो आपको पुर पढ़ना है, आइन को वस्ते हलक से अदा करना है। और तउज़्ज़ुहुम में दोनों होंठों को गोल कीजिए। इस लफ्ज को अंडरलाइन कर ले। यहाँ पे आपने दोनों होंठों को गोल करके और ज़ाय के ऊपर सख्ती से आपने तशदीद अदा करते हुए सीटी की आवाज के साथ तउज़्ज़ुहुम तउज़्ज़ुहुम, होम में इज़हार शफ़ी करना है और आगे अज़्ज़ा, ज़ाय के ऊपर तशदीद अदा करते हुए वक्फ इब्दाल कर देना है, अलिफ मदा में इसको बदल देना है। तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा, अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीन तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा, क्या तुमने नहीं देखा कि हमने शैतानों को काफिरों पर छोड़ रखा है कि वो उनको बरंगेख्ता करते रहते हैं, यानी उनको उभारते रहते हैं, उनको बितकाते रहते हैं। आयत नंबर 84 देख लीजिए। फला ताजल अलैहिम इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, फला ताजल, फला ताजल नहीं कहना है, लाम को आप अंडरलाइन कर लीजिए, अलिफ मद्दा पूरा अदा करना है। फला ताजल, ता में वस्ते हालत में आवाज स्टॉप हो जाएगी और आगे जल बारीक रहेगा, जौल नहीं कहना। अलैहिम में यालीन अदा करना है, आगे इन्नमा में गुन्ने वाजिबा और मा पे अलिफ मद्दा, इन्नमा नउद्दुहुम, उद्दू में भी होंठों को गोल कर लीजिए, अंडरलाइन कर लें इस लफ्ज को भी। नउद्दु लहुम, लहुम में भी इज़हार शफ़ी है, अद्दा में सख्ती करनी है दाल के ऊपर और आइन को वस्ते हलक से अदा करना है। तो तुम इन पर अजाब के लिए जल्दी न करो और हम तो उनके लिए दिन शुमार कर रहे हैं। आयत नंबर 85 देख लीजिए। यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमानि वफ़्दा, यौमा में वाउलीन अदा करेंगे, नह हा को वस्ते हलक से अदा करना है, सांस की सी आवाज बारीक निकालेंगे। आगे शरुल नहीं है, शुरुल, शीन के ऊपर भी जम्मा है, होंठों को गोल कर लीजिए, इस लफ्ज को भी अंडरलाइन कर लें क्योंकि इसमें आपने शीन के ऊपर होंठों को गोल भी करना है, रॉ मुफख्खम भी पढ़ना है, होंठों को गोल करते हुए भी अदा करना है और लाम को बारीक रखना है। ठीक है, रॉ पुर है, लाम बारीक है। आगे मुत्ता, ये भी बारीक है, ताकि ऊपर तशदीद अदा करनी है लेकिन इसको पुर नहीं करना। क़ीन में कौफ को आपने पुर पढ़ना है। नहशुरुल, नहशुरुल, रॉ पुर है, लाम बारीक हो जाएगा। नहशुरुल मुत्तक़ीना, मुत्तक़ीना, ता बारीक रहेगा, कौफ पुर होगा। ठीक है, इसको मुत्तो नहीं कहना है या नहशुरुल नहीं कहना, लाम बारीक रखना है, ता भी बारीक रखना है। यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना, इलर रहमान में भी रॉ मुफख्खम है और हाक वस्ते हलक से अदा करना है, वफ़दा पे हमस करना है। जिस रोज हम परहेजगारों को रहमान के सामने बतौर मेहमान जमा करेंगे, वनसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विर्दा, नसूकु में दोनों होंठों को गोल करते हुए आपने व मद्दा अदा करनी और कौफ को पुर पढ़ना है। आगे मुजरिमीन में जीम के ऊपर कलकला करना है और इला जहन्नमा, इलो नहीं है, इला है, जहन्नमा में गुन्ने वाजिब अदा करना है, 2 काउंट करना है। विरदा में रॉ मुरक्कक है, बारीक है। ठीक है, वो नहीं कहना, विर विरदा, इला जहन्नमा विरदा, वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, और हाँक ले जाएंगे गुनहगारों को जहन्नम की तरफ, हम हाँक ले जाएंगे जहन्नम की तरफ गुनहगारों को। आयत नंबर 87 देख लीजिए। ला यमलिकून शफाअत इल्ला मन इत्तखज़ इंदर रहमानि अहदा, ला यमलिकूना नहीं है, ला यमलिकूना है, लाम को आगे अलिफ है, अंडरलाइन कर लीजिए। और नशफाअता, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, शीन के ऊपर तफश्शी की आवाज आनी चाहिए। इल्ला नहीं है, इल्ला है, अलिफ मद्दा है। माने तखौजा में भी ता को बारीक रखना है, खौ पुर पढ़नी है और दाल पे सीटी की आवाज भी नहीं आनी चाहिए। आइंदा में नून साकिन का कायदा इख्फा हकीकी है। आगे रहमान में, इंदर रहमान में रॉ मुफख्खम पढ़नी है।
आहदा में हा को पुर पढ़ना है। रहमान में हा बारीक है, आहदा में हा पुर रखनी है, अक्से हलक से मोटी आवाज आएगी। ठीक है। किसी की सिफारिश का इख्तियार न रखेंगे मगर जिसने रहमान से इकरार लिया हो। आयत नंबर 88 देख लीजिए। वक़ालु इत्तख़ज़र्रहमानु वलदा, क़ा में क़ाफ और अलिफ दोनों पुर हो जाएंगे। व कहते वक्त आपने दोनों होंठों को गोल करना है। वक़ालू, ठीक है। वक़ालु तख में भी ता बारीक है, ख को पुर रखना है और बाकी वही पिछली आयत वाली तदबीक है रहमान की। ठीक है। वलदा पे वक्फ दाल कर लेंगे और वो कहते हैं रहमान बेटा रखता है। आयत नंबर 89 देख लीजिए। लक़द जितुम शैअन इद्दा, लक़द में लाम बारीक रहेगा, कौफ को पुर पढ़ना है और दाल पे कलकला करना है, थोड़ी सी हरकत देनी है। जितुम में भी थोड़ी सी हरकत देनी है हमजा के ऊपर। तुम में इजहार शफी करना है, शैअन में यालियां अदा करनी है और अन में इजहार हल्की करना है। इद्दा में दाल के ऊपर तशदीद अदा करते हुए आपने सख्ती से अदा करना है और वक्फ दाल कर लेना है। ऐसा कहने वालों ये तो तुम बुरी बात जुबान पर लाए हो। लक़द जितुम शैअन इदा, तुम तहकीक लाए हो तुम एक बहुत बुरी बात। आयत नंबर 90 देख लीजिए। तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तंशक्कुल अर्दु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा। तकादुस समावातु में आपने दुस से यहाँ पे आपने जो है सीन के ऊपर सीटी की आवाज लेकर आनी है और तशदीद भी अदा करनी है। और समावातु नहीं है, समावातु, दोनों फतहा कायमा है, 2 काउंट करने हैं। आगे यतफत्तरन, तो भी पुर है, रो भी पुर है। मिन्हु में इजहार हल्की करना है। वतंशक्कु में नून साकिन का कायदा इख्फा हकीकी अदा करना है, 2 काउंट करने हैं। और शक्कुल और खौफ भी पुर है, दोनों होंठों को गोल करके जम्मा अदा करना है और दू में भी जम्मा अदा करना है आपने। ठीक है। रो भी पुर है, दौत भी पुर है। आगे वतखिरुल, ख भी पुर है, रो भी पुर है यहाँ पे। खिरुल जिबालु हद्दा, हा पुर रखना है। करीब है कि इस इफ्तरा यानी इस झूठ से आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ पारा पारा होकर गिर पड़े। आयत नंबर 91 देख लीजिए। दअउ लिर्रहमानि वलदा, अन इख्फा हकीकी करेंगे। लिर्रहमान में रौ पुर है और हा वस्ते हलक से अदा करेंगे कि पुकारा या तजवीज किया उन्होंने रहमान के लिए बेटा। आयत नंबर 92 देख लीजिए। वमा यंबगी लिर्रहमानि अन यत्तखिज़ वलदा, वमा यंबगी, नून साकिन का कायदा, नून की आवाज को हमने मीम में बदल देना है, इक़लाब हो रहा है, नून साकिन के बाद हर्फ आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे हम इक़लाब कर देंगे, 2 काउंट करना है और गी में या मद्दा खींच के पढ़नी है, 2 काउंट करना है। ले रहमान में वही पीछे वाली तदबीक और तखीज़ा में नून साकिन का कायदा हमारे पास इदगाम माल गुन्ना है। ता बारीक होगा, खौ को पुर पढ़ेंगे। जाल के ऊपर भी नरमी रखनी है, सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए। वमा यंबगी लिर्रहमानि अन यत्तखिज़ वलदा, और रहमान को शायान नहीं कि किसी को बेटा बनाए। आयत नंबर 93 देख लीजिए। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दि इल्ला आतिर रहमानि अब्दा। कुल्लू, दोनों होंठों को गोल करके अदा कीजिए, कुल्लू नहीं है, कुल्लू। इन में इख्फा हकीकी करना है, नून साकिन का कायदा, और मन में भी इख्फा हकीकी ही करना है। ठीक है। आगे वाले अर्द में रॉब मुफख्खम है, दौद भी पुर है। इल्ला में मद्दे मुनफसिल जायज़ है, इसको 4 काउंट करना है। आतिर रहमान में आ फतह कायमा है, 2 काउंट करना है। और अबदा में वस्ते हलक से आइन अदा करेंगे और बा के ऊपर कलकला करेंगे। नहीं, जो आसमानों और जमीन में है सब रहमान के रूबरू बंदे होकर आएंगे। आयत नंबर 94 देख लीजिए। लक़द अहसाहुम वअद्दहुम अद्दा, लक़द
لام باریک رہے گا، قوف کو پر پڑھنا ہے، دال کے اوپر قلقلہ کرنا ہے. احصا میں ہا وسط حلق سے نکالیں گے اور صاد کو مفخم پڑھتے ہوئے فتحہ قائمہ یعنی 2 کاؤنٹ کرنا ہے آپ نے. ہم میں اظہار شفی کرنا ہے. وعدہم میں دال کے اوپر تشدید ہے، سختی کرنی ہے، اور ہم میں پھر اظہار شفی ہے. اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے. آیت نمبر 95 دیکھ لیجیے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. وَكُلُّهُمْ تینوں جگہوں پہ ضمہ آ رہی ہے، ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے، اور ہم میں اظہار شفی ہے. آتیہ دونوں حروف مدہ ہیں، الف مدہ یا مدہ، ٹھیک ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. یوم میں ہونٹوں کو ناتمام گول کرتے ہوئے 1 سے 2 کے درمیان، بس اتنا لمبا نہیں کرنا ہوتا. یوم قیامتی، قیامتی میں قوف کو پر پڑھنا ہے اور فردا میں را کو مفخم کرنا ہے، پر پڑھنا ہے. اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے. آیت نمبر 96 دیکھ لیجیے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ان پہ غنہ واجبہ کریں گے. آمنو دونوں جگہوں پہ حروف مدہ ہیں، الف مدہ واو مدہ، ٹھیک ہے، اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے. اور عاملو و عامل الصالحات نہیں ہے، وعمل الصالحات ہے، چھوٹا پڑھنا ہے، فتح کی آواز ہے ای، یہ آپ نے ساؤنڈ لے کر آنی ہے ای. وعمل الصالحات آگے صاد کو پر پڑھنا ہے اور سیجعل میں جیم کے اوپر قلقلہ کرنا ہے. لہم الرحمن، ہم الرحمن دونوں ضمہ ہیں، ہونٹوں کو گول کر کے ادا کیجیے اور را کو پر پڑھنا ہے. ودا میں بھی دال کے اوپر تشدید ادا کرنی ہے اور ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے واو مکمل ہونٹوں کو گول کر لیجیے. ان بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یعنی رحمان کی مخلوق میں سے ان کی محبت مخلوقات کے دل میں وہ پیدا کر دے گا. آیت نمبر 97 دیکھ لیجیے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. فَإِنَّمَا الف مدہ ہے، نون کے اوپر غنہ واجبہ کریں گے اور آگے الف مدہ ادا کریں گے. را پر ہو جائے گی، پیچھے سین کو آپ نے باریک رکھنا ہے، انڈر لائن کر لیجیے اس ورڈ کو بھی، سین کو یسور نہیں کہنا، سو آگے را پر ہو جائے گا، نہ ہو نہیں ہے، نہ ہو ہے، نون کے اوپر فتح قائمہ ہے. یسرناہو بلسانک، یہ تینوں آوازیں آپ نے باریک رکھنی ہیں. اسی طرح لتبشر بھی ساری کسرہ کی آواز، تنذر بھی یہ ساری کسرہ کی آوازیں باریک رکھنی ہیں. آپ کی ابھی تک مجہول کی تھوڑی ساؤنڈ آتی ہے، بے لسان کا ایسے نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کی آواز باریک رکھنی ہے. آگے تو بشیرہ میں بھی شین میں تفشی کی آواز آئے گی اور بشیرہ نہیں ہے، شیرو، لی تو بشیرو. اسی طرح سے بیہل متقین تا باریک رہے گا، اس کے اوپر تشدید ادا کرنی ہے لیکن موٹا نہیں کرنا، قوف کو پر کرنا ہے. تو زیرو میں بھی نون ساکن کے اوپر اخفا حقیقی کریں گے، را مفخم پڑھی جائے گی. بھی میں مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. قوم لدا میں قو کو قوف کو پر پڑھیں گے اور تنوین کے بعد ملدا، تنوین کے بعد لام آ رہا ہے تو ادغام بلا غنہ کریں گے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑالوں کو ڈرا دو، یعنی جو جھگڑتے ہیں ان کو ڈرا دو. آیت نمبر 98 دیکھ لیجئے، ہماری آج کی لاسٹ آیا ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ. وَكَمْ أَهْلَكْنَا دونوں میں آپ نے فرق یہ کرنا ہے، دونوں کے اوپر آپ نے آواز روکنی ہے. لک، یہ لک کے اوپر جب آئے گی کاف کے اوپر تو اس کے اوپر ساتھ آپ نے ہمس بھی کرنا ہے. أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ٹھیک ہے. قب میں قوف پر پڑھا جائے گا اور با کے اوپر قلقلہ کرنا ہے. ہم من میں 2 میم اکٹھے ہو رہے ہیں، ادغام شفی کریں گے اور من قرن نون ساکن کے اوپر اخفا حقیقی کریں گے لیکن پر ہو جائے گا ساتھ میں کیونکہ آگے حروف مستعلیہ میں سے قوف آ رہا ہے.
قوف بھی پر ہوگا آگے، رو بھی پر ہوگا، اور نون کو بھی آپ نے رو کے ساتھ ہی ساکن کر دینا ہے اگر وقف کرتے ہیں تو. من قرن، من قرن، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. تحس میں حل اور تحس دونوں ہا میں فرق کرنا ہے. ہا جو ہے وہ اکثر الگ سے موٹی آواز ہے، اور حصو میں جو ہے تو کے اوپر ضمہ بھی ہے. یہاں پہ بھی انڈر لائن کر لیجیے اس ورڈ کو بھی. تو حصو، تحسو نہیں پڑھنا ہے اس کو، تو حصو. منہم میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی کرنا ہے. ہم من میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. من احدن میں اظہار حلقی کرنا ہے. دن او میں بھی اظہار حلقی ہے، تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے. اور آگے لہم رکزا میں بھی میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہے، اور کاف کے اوپر حمز کرنا ہے. رو باریک ہے. رکزا میں زا جو ہے وقف ابدال کر لیں گے، فتحتین ہے، اور اس کے اوپر ہم وقف کریں گے تو الف مدہ سے بدل دیں گے اس کو. اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے، بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو، یا کوئی دھیمی آواز، کوئی پوشیدہ سی آواز ان کی سنتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی واضح احکامات اس کتاب میں اس سورہ مریم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو اس کلام میں جو کچھ ہم نے سیکھا ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ہر قسم کی گمراہ امتوں سے پناہ میں رکھنا. کیونکہ یہاں پر جو لدہ کا ذکر کیا گیا ہے، ایسی ضدی گردن جو نہ موڑے، یعنی ایسا شخص جو اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں ہوتا، ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ڈرانے والے ہیں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے حال میں پیدا کر دیا، یہ اس کا خاص انعام ہے. یعنی اس نے ہمیں گیلی مٹی سے پیدا کر دیا ہے. بس رب کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار سے پورے رکوع کو سن لیجئے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّهُمْ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پوٹی کوشش کو قبول فرما لینا. جو غلطی خطا ہوئی اس
پوری سورہ مریم کو پڑھنے میں، اس کو سیکھنے میں، اس کو سمجھنے میں جو غلطی خطا ہم سے ہو گئی، اللہ اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لینا، اور ہمارے لیے اس کو مزید سیکھنا، فہم کے ساتھ اس پر عمل کرنا سہل و آسان فرما دینا، اور اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دینا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ حسن الجزاء۔